بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی او ٹی میڈیا، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے پہلے روز جو ہے 21 رمضان المبارک کے دن جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ چہارم، داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی کچھ گفتگو آپ کے زندگی، آپ کے حالات، واقعات اور کردار کے حوالے سے سنی، اور ہم اگلے پروگرام، آج کے اپنے پروگرام کے اندر ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کا کردار اور آپ کی جو شخصیت تھی، آپ کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے۔ پہلے ہمارے ساتھ مہمان ہیں ملک اشتیاق صاحب، سابق ناظم مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کراچی، اس کے علاوہ جو ہے اصحاب صفا اسکولنگ سسٹم کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب فیضان شہزاد صاحب، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے سابق ناظم ہیں۔ ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور جانیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زندگی کے مختلف حالات اور واقعات کے حوالے سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور ہم اپنی آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ملک اشتیاق صاحب سے، اور ان کی طرف ہم چلیں گے اور اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اشتیاق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے، مصروفیات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا، آپ کی بڑی نوازش ہے۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آپ کی زندگی، آپ کے حالات اور واقعات اور کردار۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے جو وہ گفتگو ہمارے سامنے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صحابہ کرام بہت بڑی عمر میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، بعض جوانی کی عمر میں، بعض سے بھی بڑی عمر میں، لیکن علی رضی اللہ کا دیکھیں یہ وصف ہے، یہ ان کی انفرادیت ہے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں جو ہے نا وہ اسلام کو قبول کیا، اور بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ پھر اگر ہم آگے چلیں تو انسان بچپن، لڑکپن، جوانی یعنی زندگی کا قصہ گزارتا ہے، اور ہر انسان اپنے نسب پر ناز کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ کا نسب سب سے پہلی بڑی بات آل رسول میں سے ہے، بلکہ آل رسول کے چشم و چراغ ہیں، ان کے سرخیل ہیں۔ اور پھر جیسے وہ زندگی کے مختلف ادوار میں آپ دیکھیں، انسان جب تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو تعلیم انہوں نے اس شخصیت سے حاصل کی جو امام الانبیاء ہے، یہ ان کے فضائل میں شامل ہے۔ آگے چل کر آپ ان کو جب وہ جوانی کی عمر میں آتے ہیں تو جوانی کی عمر میں اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی، جو جنگوں کے اندر ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ انہیں حیدر کرار اور شیر خدا کے لقب ملے، یہ ان کے فضائل میں یہ بات آتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ رشتہ اعتبار میں منسلک ہونے کی طرف جاتے ہیں تو خاتون جنت امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبت جگر ان کے نکاح میں آتی ہے، تو یہ بڑے ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ان کے علم کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہ بڑے فضائل کی بات ہے۔ پھر ان کے تقویٰ کی بات کریں، طہارت کی بات کریں، وہ بھی اعلیٰ درجے کا، اور پھر ان کے انصاف کی بات کی جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارے فضائل کسی ایک شخصیت میں جمع ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو جو صحابہ کرام اپنی زندگی گزارنے چلیں گے ان میں سے کسی ایک کی جو فضیلت ہے اس پر یا اس کے کسی ایک کردار پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ وہ ہدایت کے مینارے تھے، ہدایت کے راستے پر چلانے والے لوگ تھے، خود وہ ہدایت کے راستے پر چلیں۔ تو حضرت اللہ کے فضائل ہیں۔ پھر آگے جا کر دیکھیں ان کی شہادت کو جب واقع ہوتا ہے مسجد کے اندر، کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان پر وار ہوتا ہے، تو پوری زندگی سراپا جو نا ان کی ایسی زندگی گزری کہ وہ مشعل راہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص بھٹک رہا ہے اس کو راستے کی تلاش ہے تو ان کی زندگی ایسی کہ وہ انہیں اس کا بہترین راستہ مل سکتا ہے۔
اب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض ایسے واقعات جن کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، اور آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو زندگی تھی، اس کے اوپر گفتگو کی۔ ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں فیضان شہزاد صاحب، سابق ناظم ہیں MS صوبہ سندھ کے۔ ہم ان کی جانب چلیں گے اور اسی گفتگو کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ محترم فیضان شہزاد صاحب کی۔ نحمدک یا ذا الجلال والاکرام ونصلی علی خیر الخلائق والانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کی منقبت اور شان بیان کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عقیدت اور مدحت سے تقریباً حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، بے شک، اور اس سے بھی بڑھ کر بات کہ رب تعالیٰ خود ہی رضا الہی کا اعلان کر رہے ہیں، بے شک، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ساری کی ساری جماعت پاکیزہ جماعت تھی، بے شک، لیکن ان پاکیزہ جماعت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے چند صحابہ اکرام کو ایک بہت بڑا مقام دیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم صحابی تھے کہ جن کی منقبت کے بارے میں آتا ہے کہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جن کی سب سے زیادہ فضیلت روایات کے اندر آتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی کہ کسی بھی صحابی کی اتنی زیادہ فضیلت روایات میں نہیں آئی جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی ولی ہے، علی دوست ہے، علی دوست ہے، اور علی ایمان والوں کا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ میری محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے وہ دل مومن کا دل کہلاتا ہے، اور میرا بغض جس دل کے اندر ہوتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے بے شمار صفات سے نوازا۔ آج کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا آپ اٹھا لیں، مین اسٹریم میڈیا اٹھائیں، یا پھر بہت سی ایسی تاریخ کی کتابیں ہیں جن کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان مشاجرات کو ذکر کر کے عوام کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے عوام جو ہے ان کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بغض اور نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین جو محبتیں تھیں انہیں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں گلی کے اندر، انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو حضرات ابوبکر صدیق یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت عظام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور انہی محبتوں کے تذکرے کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا اوپر اور کہنے لگے، اجراح مزاح کہا کہ آپ تو بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، آپ تو بالکل علی کی طرح نہیں لگتے، اور یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا اٹھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب علی کو جو فضیلتیں ملی ہیں ان ساری فضیلتوں میں 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ مجھے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے کے لیے کھلا رکھا، باقی سارے دروازے بند کروا دیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اسی طرح جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر نیزے سے نوازا تھا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہیں. جی حضور علیہ السلام جنگ کے لیے نکل گئے خیبر کے میدان کے لیے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام نے کہا کہ کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اس جنگ کا علم پکڑاؤں گا کہ وہ خیبر کو فتح کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. کہنے لگے ان کی تو آنکھیں خراب ہیں. حضور علیہ السلام نے کہا نہیں انہیں بلائیں. انہیں بلایا گیا. ان کی آنکھوں میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالا کہ ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں اور ان کو علم دیا اور خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. بالکل محبتوں کی بات ہونی چاہیے. ابھی آپ نے بات کی خیبر کے حوالے سے، بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ کے ہاتھ میں پرچم دیا تو یہ وہ پرچم تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا بنا ہوا پرچم تھا. تو یعنی کہ یہ محبتیں ہیں کہ آپ جمل کا تذکرہ کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے کچھ ایسے لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی تھی اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں بھی انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت گزرا ہے وہ داخلی انتشار کا شکار رہا ہے اور اس داخلی انتشار کا باعث بننے والے جو لوگ تھے اس وقت کے خوارج جو نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے. ان کا کام صرف اور صرف دین اسلام کی بقا کو ختم کرنا تھا, دین کے اٹھتے ہوئے علم کو نیچے کرنا تھا اور دین اسلام کی آبیاری ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو آج بھی انہی کی نسلوں کا تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. آج بھی چند لوگ, چند یوٹیوبر جن کے چند لائکس ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے دنیا کے اندر آ کر اپنے یوٹیوب چینلز کے اندر آ کر یا مین اسٹریم میڈیا کے اندر آ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین جو مشاجرات ہوئے ان کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ عام جو نوجوان ہیں, جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوان جنہیں اس دینی کتابوں سے تھوڑی سی رغبت نہیں ہے, وہ نوجوان جو ہے ان یوٹیوب چینلز پر ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے میل پیدا ہو جاتی ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان سے محبت رکھو, ٹھیک ہے, اور ان سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں, حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں فدا کرنے والے ہیں, حضور علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی شخصیات ہیں. اچھا, چونکہ آپ کا تعلق ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے ہے رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ماضی کے مقابلے میں جو حال اور آنے والا جو مستقبل ہے ہمارا, اس کے اندر صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں اور ان کے جو اسباق ہیں ان کے اندر بڑی حد تک کمی آئی ہے. اور ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی, ہمارے یہاں ممبر و محراب یا ہمارے گھروں کے اندر جو تذکرے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے تو اس کے اندر بھی کمی آئی ہے. بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے آپ نے جتنا عرصہ آپ نے گزارا, کیا آپ نے بھی اپنی تعلیمی اداروں میں یہ چیز محسوس کی اور اس کا حل کیا ہے بہتر ہونے یہ کا؟ آپ نے ٹھیک بات کی ہے اور ہم نے اپنی اسٹوڈنٹس لائف کے اندر بھی دیکھا کہ دیکھیں اسلام کا جو پرچم ہے, حضور علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. بے شک حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی مختلف قسم کی جنگیں لڑی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ اشعار تیار کریں اور ان اشعار کے ذریعے کفار کو جواب دیا جائے. تو ہر دور کے اندر یہ جنگیں مختلف انداز میں لڑی جاتی ہیں. اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے ایک بہت بڑی جنگ ہے اور وہ نظریات کی جنگ ہے. اور وہ نظریات کی جنگ جو لڑی جا رہی ہے وہ میڈیا اور جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. ہماری نوجوان نسل کے نظریات کو خراب کرنے کے لیے جب کفار نے دیکھا, کفار اور ان کے اعلیٰ کاروں نے دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ تیر اور تلوار کے ذریعے ہمیں کبھی شکست دے ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ نظریات کی جنگ شروع کی اور بات قلم کو چھوڑ کر, کتاب کو چھوڑ کر موبائل تک آ گئی. کہ آج ہمارا نوجوان اتنا سہل پسندی کا شکار ہے کہ وہ مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے لیے مولوی صاحب کا بیان سننے کے لیے نہیں جاتا, لیکن رات کو 2 سے 4 گھنٹے اپنے موبائل کو دیتا ہے اور اسی پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا ہے.
بے شک۔ کہ وہاں پر اسے نہیں پتا کہ یہ گفتگو کرنے والا عالم ہے، یہ گفتگو کرنے والا کسی مستند ادارے کا پڑھا ہوا ہے، یہ گفتگو کرنے والا کوئی سند یافتہ عالم دین ہے، کسی بڑے ادارے کا پڑھا ہوا، اسے نہیں پتا۔ وہ بس یوٹیوب کے اندر جاتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے آگے گفتگو کرنے والا کون ہے، اور وہ گفتگو کرنے والا جو ہے نوجوان نسل کے ذہن کو خراب کر رہا ہے اور اس کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو کرنے کا کام یہ ہے، ہمارے جو دینی حلقے ہیں، دینی حلقے کہہ دیں یا پھر ہماری نوجوان طلبہ تنظیمیں یا پھر نوجوانوں پہ محنت کرنے والے لوگ، ان سے عاجزانہ ہماری درخواست بھی ہے اور ہماری محنت بھی اسی چیز پر ہے کہ ہم نوجوان نسل کے ذہنوں کو تبدیل کریں۔ نوجوان نسل کا ذہن اسی طریقے کے ساتھ، یعنی جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہی، آپ بھی محنت کریں، مین اسٹریم میڈیا پر آئیں، آپ بھی محنت کریں، اپنے چینلز بنائیں، آپ بھی محنت کریں، یوٹیوب پہ آپ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تاکہ وہ نوجوان جو انہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں، تاکہ یہ محنت ہو اور اس تسلسل کے ساتھ ٹیکنالوجی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کی جو نظریاتی جنگ ہے، اس کا جواب ہم اسی نظریات کے طریقے پر دیں۔ اور ہماری یہ محنت انہی نوجوان کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں پہ جو ہماری محنت ہوتی ہے، ہمارا جو ایک موٹو ہے ملا اور مسٹر کی تفریق کا خاتمہ، وہ یہی ہے کہ ہم ہمارے دینی اداروں سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جا کر ان نوجوانوں پر محنت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی وہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ ایسے اداروں پہ پہنچے جہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے، جہاں پر قانون بنتے ہیں اور جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس پر اس محنت کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ مختلف عنوانات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بھی اور موجودہ جو معاشرے کے اندر بعض چیزیں اس کے اوپر گفتگو کی محترم فیضان شہزاد صاحب نے۔ ہمارے ساتھ ملک اشتیاق صاحب ہیں، چونکہ یہ الصفا اسکولنگ سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں اب سبجیکٹ سکڑتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس حوالے سے کیا باقی اسکولوں کی طرح وہاں پر بھی یہ نظام ہے، یا اس حوالے سے آپ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ کا کیا اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر کردار ہے؟ یہ بہت آپ نے اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اسکول کا تو نام ہے صاحب صفا، اور صاحب صفا تو اس تاریخ کو کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں سے سب سے پہلی درستار ہے ابتدا ہوئی۔ بے شک۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے جہاں تعلیم کی بات کی ہے تو ہمارا بھی نصاب بنا ہوا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ کہ نصاب بنانے والے کون لوگ ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، یہ جو اسکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے، جو سٹی کے بڑے اسکول ہیں، اس کے اندر مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں۔ کبھی اورنج ڈے کے نام پر ڈے منایا جاتا ہے، کبھی مینگو ڈے کے نام پر۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹیچرس ڈے، فادرس ڈے، اس طرح کی یہ ڈیز منانے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جس عنوان پر یہ ڈے منایا جا رہا ہے وہ عنوان بچوں کے ذہن میں بٹھایا جائے۔ وہاں سب سے ضروری چیز یہ ہے، نصاب کے اندر دیکھیں کتابوں میں ہمیں مسٹریٹس پڑھایا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ افسانے اور داستانے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب تو ملالہ کا سبجیکٹ شامل کر اس نصاب کے اندر ہماری آئیڈیل شخصیات کو ہونا چاہیے تھا، بالخصوص آئیڈیل شخصیات اس امت کی صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست تعلیم میں حدیث حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، آج کا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کو پڑھنا یا انبیاء کرام کو پڑھنا یہ صرف مذہبی طبقے کا کام ہے، لیکن صحابہ کرام نے صرف دین کی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن آج پاکستان کے اندر جو بے روی ہے، آج لوٹ و وصول ہے، آج ہر طرف افراتفری ہے، آج یہاں بے روزگاری ہے، آج آپ کو نہیں پتہ کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خوشی کر رہے ہیں، آج جو ہے نا بھوک کی وجہ سے جو ہے نا بچیاں جو ہے اپنی عصمت پیش کی ہیں، آج جو ہے نا ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے ان کا روزگار نہیں چل رہا۔ یعنی کہ سسٹم بگڑا ہوا ہے، تعلیمی نظام ہمارا اس کا بیڑا غرق ہے، ہمارے معاشرتی نظام کا بیڑا غرق ہے، ہمارا معاشی نظام دیکھیں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی جہاں اسلام کی طرف ہے وہاں اس نظام کی طرف بھی ہے۔ آپ ان کو دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جب خلافت سنبھالی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ کی زندگی کو یا حضرت علی رضی اللہ کی زندگی کو آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے جو اسلامی فتوحات حاصل کی، لیکن فتوحات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نظام کیا دیا؟ یہ جو آج ہمارے پاس پولیس کا محکمہ ہے، آج ہمارے پاس فوج کا محکمہ ہے، آج ہمارے پاس
چڑھ کر کے دیے تھے جو چلتے چلتے آ گئے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ درمیان میں گیپ آنے کی وجہ سے اس میں بگاڑ آ گئی. آج دیکھیں نا یورپ میں کی یونیورسٹیز کے اندر وہاں پر عمر اللہ پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اصل قانون دینے والے وہ لوگ تھے. پاکستان جب آزاد ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا ایک دن آزاد ہوئے، اور انڈیا کی جو کابینہ بنی تھی گاندھی جی کی، اس نے اپنی پہلے اجلاس کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ترقیاتی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سادہ زندگی گزارنی پڑے گی. یہ بات اس نے کہی، لیکن اس نے جو اگلی بات کی، اس نے کہا سادگی کے لیے میں رام چندر اور کرشن کی مثال نہیں دوں گا، میں آپ کو کہوں کہ آپ ابوبکر اور عمر کی زندگی کی طرح زندگی. سبحان یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. لیکن آج غیروں کے تو اس کو اپنا رہے ہیں. آج غیروں کے اندر قرآنی تعلیمات تو ہیں، لیکن جو مسلمان اور ہم جو پاکستانی ہیں اور اس ملک کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، ہمارا تو نصاب ہونا ہی صحابہ کرام چاہیے. آج بھی دیکھیں اگر ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم ڈیفالٹ ہونے کی بالکل قریب ہے ملک پاکستان اس وقت، اگر ہم اس نظام سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نظام کے اندر اور اس نصاب کے اندر کو شامل کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی پروگرام کے اندر کہا کہ ہمارے نصاب کے اندر تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے، اور تربیت ملے گی تربیت یافتہ لوگوں کی وجہ سے. اور دنیا کے اندر اس امت کے اندر سب سے بڑے تربیت یافتہ لوگ وہی صحابہ کرام ہیں، کیونکہ انہوں نے تربیت براست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، آج اگر کوئی شخص کسی بڑے استاد کے پاس پڑھتا ہے، اس پر فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا استاد تو فلانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا نام لگانے میں فخر محسوس کرتا ہے. تو صحابہ کرام کا استاد تو وہ ہے کہ دنیا کے اندر جس کا استاد ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جبرائیل اسلام کے ذریعے علم ان پر منتقل کیا. تو اتنے بڑے استاد سے پڑھنے کے بعد، اتنے بڑے استاد کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے جو تربیت حاصل کی ہے، تو انہی کی سیرت پڑھ کر آج کا معاشرہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. اور آج کے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے اندر حقیقی معنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. ہم موجودہ معاشرے کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسا آپ کو کہا کہ معاشرے کے اندر تو ہر چیز بگڑی ہے. کوئی ایک گروپ اگر اس کا بگڑا ہوا ہوتا تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی تو ایسی کہ ان کو آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ دیکھیں، بحیثیت جنگ میں سپاہ سالار دیکھیں، بحیثیت انہیں خلیفہ وقت دیکھیں، یا بحیثیت ان کو مسلح رسول پر دیکھیں، تو ہر لحاظ سے وہ آئیڈیل ہے. بحیثیت ایک والد، ایک شوہر، ہر چیز میں پراپر تھے. اگر آج کوئی شخص، اگر میں کسی گھر کا سربراہ اور میرا گھر کا نظام ٹھیک نہیں چلتا تو میں علی رضی اللہ کی سیرت کو پڑھوں. اگر میں آج ایک استاد ہوں اور میں اپنے بچوں کی تربیت کو میں تعلیم دینا چاہتا ہوں تو میں علی رضی اللہ کی سیرت کو پڑھوں. آج میں اگر حکمران ہوں، میں علی رضی اللہ کی حکمرانی کو دیکھوں کہ انہوں نے کس طرح سے حکمرانی کی، کس طرح سے خلافت کی. تو وہ تو ہر دور اور ہر زمانے اور ہر شخص کے لیے آئیڈیل. جی ناظرین، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے عکاسی کی. موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جہاں پر بہت ساری خامیاں ہیں ان کی بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، اور اس کے اندر مزید بہتری کی کیا گنجائش اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی. یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے، اگر اس کے اوپر ہم مفصل انداز میں گفتگو کرنے بیٹھیں تو میرے خیال میں ایک طویل وقت چاہیے. اور یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ایک معجزہ جس طرح کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب کسی صحابی کی زندگی پر، آپ کے کردار پر جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو یقیناً جب اس کو پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہے. تو یہ بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جو ہے ان کے کمالات اور صفات میں سے ہے کہ آپ ان کی زندگی کو، ان کے کمالات کو جتنا بیان کریں وہ اتنے بڑھتے جاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، آپ کی تو شان کے کیا کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا بھائی کہیں، اپنا دوست کہیں، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ جن کے ساتھ طے کریں، اور جن کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی آنکھوں کا نور کہیں اور جنت کے شہزادوں کا جو ہے وہ سردار کہہ دیں، تو اس علی رضی اللہ عنہ کی تو کیا مقام اور شان ہے. تو آج کی جو ہماری ویڈیوز تھی اس کے اندر جو آپ اس کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. ہماری کسی بھی گفتگو سے آپ اتفاق یا اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں،
لیکن آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کا اختلاف ہے وہ شریعت کے اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کسی بات کے اوپر اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں، آپ جواب دینا چاہتے ہیں، بالکل اس کے لیے بھی ہمارا چینل حاضر ہے، آپ ہمیں جواب بھی ویڈیو بھی بنا کر دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا جواب اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ VOT میڈیا۔ ہم اپنے آنے والے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔